الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ آج میں مختصر بیان کر رہا ہوں لینڈ مافیا کے لیے۔ جیسا کہ فلک ناز بلڈرز نے غضب ڈھایا غریبوں پر، اور غضب ڈھانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو عطا کیا ہے اس کے گھمنڈ میں یہ اللہ کو بھول گئے۔ جیسے کہ فرعون کو اللہ نے ہی بادشاہت دی اور نمرود کو بادشاہت دیا اللہ نے، لیکن وہ کیا ہوا کہ وہ اللہ کو ہی بھول گیا۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ کیا یہ گھمنڈ میں اس طرح سے چل رہا ہے کہ جیسے زمین کو کیا پھاڑ دے گا یا پہاڑ کی چوٹی کو چھو لے گا؟ کیا کر سکتا ہے یہ انسان؟ تو یہ اللہ کے بندے، نیک بندے اکڑ کے نہیں چلتے ہیں۔ اللہ کے بندے کیسے چلتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، جوتا پٹک کر کے پٹک کے مٹک کے نہیں چلتے ہیں۔ یہ تکبر کی نشانی ہے، انگڑائیاں لے کر کے چلنا وغیرہ وغیرہ، اور لوگوں کو باتوں سے متاثر کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ تکبر کی علامات ہیں۔ اور تکبر میں لوگوں کو اللہ نے کسی کو کسی طرح سے نوازا، علم سے نوازا، کسی کو دولت سے نوازا، کسی کو طاقت سے نوازا، کسی کو حسن سے نوازا، اور کسی نہ کسی چیز میں لوگ مبتلا ہو کر کے تکبر کر بیٹھتے ہیں۔ اور تکبر کرنے والوں کے لیے قرآن مجید کا اعلان ہے۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں قیل ادخل الجنہ قیل ادخلوا ابواب جہنم قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ جو شخص بھی، کوئی بھی ہو، اگر تکبر کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو یہ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ انسان چاہے جتنا بڑا بھی عابد ہو، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہاں اگر کسی نے تکبر کیا اور اگر 10 مرتبہ حج کر لیا یا عمر بھر تہجد پڑھا، سال بھر روزہ رکھا تو اس کو بخش دیا جائے گا، ایسا نہیں۔ یعنی کہ تکبر تمام نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دے گی، ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ماچس کی تیلی کا کام کرتی ہے تکبر۔ ایک ماچس کی تیلی جیسے بڑے سے بڑے محلات کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ نیکی کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ متکبرین جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہم لوگوں نے تکبر کیا اس کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور آئندہ تکبر سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ کوشش کریں کہ تکبر دل میں نہ آیا دے۔ یہی تکبر نے تو شیطان کو جہنمی مردود بنا دیا۔ اس نے بہت سارے تکبر نہیں کیے تھے، ہم لوگ تو بہت سارے تکبر کرتے ہیں، دولت پہ بھی کر بیٹھتے ہیں، اپنی طاقت پہ بھی، عہدے پہ بھی، لیکن شیطان نے تو صرف ایک اپنی ذات کے لیے تکبر کیا تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، تو آگ افضل ہے، مٹی افضل نہیں ہے آگ کے مقابلے میں۔ مگر یہ بھول گیا تھا کہ افضل کوئی بھی ہو، اگر مان بھی لیں کہ آگ افضل ہے مٹی سے، حالانکہ ہے نہیں، اگر مان بھی لیں، لیکن اسے تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میرے رب کا حکم ہے
بس اسے ماننا ہے۔ رب جس چیز کو اللہ چاہے حلال کر دے اور جس چیز کو چاہے حرام کر دے، اس کو ماننا پڑے گا۔ اب جیسے پہلی شریعت میں کچھ چیزیں حلال تھیں، بعد میں حرام کر دیا گیا اگلی شریعت میں، لیکن اب جو شریعت میں آیا، شریعت محمدیہ میں، اب اس کو مان کے چلنا پڑے گا، یہی ایمان ہے۔ اگر انسان اگر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام اس زمانے میں جس طریقے سے روزہ نماز کیا جاتا تھا، اگر اس طریقے سے کا روزہ ہم رکھیں گے تو وہ روزہ تو نہیں ہوگا، بلکہ وہ کفر ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے حکم کو ٹال رہے ہیں، اللہ نے تو منع کر دیا۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے میں روزہ چپ کا روزہ ہوتا تھا کہ آپ کھائیں پئیں سب کچھ لیکن بات نہیں کریں گے، چپ کا روزہ تھا۔ تو اب دیکھیے تکبر میں آ کر کے بلڈرز نے کیا کیا، یہ اللہ ڈی نو گوٹ ہے سرجانی ٹاؤن، اس کے ساتھ میں ہے سرجانی ٹاؤن کے ساتھ، اور اس کا تھانہ منگو پیر تھانہ ہے، کراچی کا واقعہ ہے۔ یہ پلاٹنگ ہوئی تھی 2005 میں، اور لوگوں نے، غریبوں نے، سب نے خریدا۔ ایک پلاٹ ہمارے بھی اس میں تھے جس کو میں نے بنا لیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے اور ہیں، وہ حاجی صاحب کے بیٹوں نے ابھی بےایمانی کیا ہوا ہے۔ تو بلڈر اس میں ہمارا ایک بلڈنگ بنا لیا تھا میں نے، اور اس کے اندر بچے جو تھے فارمنگ کرتے تھے، پرندوں کی فارمنگ تھی۔ اور یہ بلڈرز نے کیا کیا، ابھی 1.5 سال پہلے اس نے سارے جگہ کو قبضے میں لے لیا، دیوار لگا دی، اور جتنے مکان بنے ہوئے تھے سب کو بلڈوز کر دیا، ہمارا بھی ٹوٹ گیا۔ اب یہ بلڈرز سے پوچھا جائے کہ تم کہاں تھے 17-18 سال پہلے، تم تو کبھی آئے نہیں کہ ہاں بھئی یہ زمین ہماری ہے، کوئی آبجیکشن وغیرہ کچھ نہیں۔ اچھا، حاجی صاحب تو پلاٹ کھا کر کے بیچ کے مر گئے، ان کو ان کے بیٹے اور بھتیجوں نے ہی جیسے مار دیا۔ تو اب ان کا بیٹا بھتیجا قابض ہو گیا، اور بلڈرز کے ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی ڈیلنگ ہو گئی۔ وہ زمین کا ٹکڑا بلڈرز کے کام میں آ رہا تھا، اس نے اپنے ساتھ، اپنی زمین کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیا، ملا لیا، اور لوگ بے دخل ہو گئے۔ اب جو مزدور لوگ ہیں، کھانے کا پیسہ تو بیچاروں کے پاس ہے نہیں، عدالت تو ہے بڑوں کے لیے، امیروں کے لیے، غریب آدمی عدالت میں کہاں جا سکتا ہے؟ غریب جائے گا، 1 لاکھ روپیہ وکیل پہلے مانگ لیتا ہے، 50,000 تو نہیں دینا ہے وکیل کو، پھر بھی کہ کام بنے نہ بنے اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر وکیل صاحب لوگ بھی بڑے، آج کل میں نے تو 2 وکیل تبدیل کر دیا، لیکن مقدمہ وہیں کا وہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے بے ایمانی کیا۔ اب میں آپ لوگوں سے گزارش یہی کر رہا ہوں کہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ حکام بالا سے گزارش کر رہا ہوں، بار بار میں روز ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس سلسلے میں کہ حکام بالا انصاف دلائیں، کیونکہ غریب لوگ کہاں سے جائیں گے عدالت میں؟ تھانہ ان کا خریدا ہوا ہے، تھانہ میں یہ لوگ پیسہ اتنا دے دیتے ہیں، اور تھانے دار ڈرتا بھی ہے، پولیس والے ڈرتے ہیں ان لوگوں سے، یہ لوگ مافیا ہے، یہ مافیا سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے۔ تو پولیس والے پھر اس غنیمت یہی جانتے ہیں کہ چلو بھائی پیسے ہی لے لو اور ہم لوگوں کو ٹرخاتے رہیں گے۔ تو جو لوگ بھی جاتے ہیں وہ تھانے والے درخواست لے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد کام وغیرہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں واللہ سریع الحساب، بہت جلد حساب ہو جائے گا۔ لیکن اب دیکھیے ایک بلڈر کی عمر کتنی ہوتی ہے، 50 60 70 سال ہو ہی جاتی ہے، اور مریں گے کہ ابھی جو جس دن مرا اس کے لیے قیامت اسی دن ہے، اسی دن اس کا حساب ہو جاتا ہے۔ اور قبر کا عذاب اگر شروع ہو گیا، کیونکہ ناحق کسی کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہ ہے۔ اب یہ کبیرہ گناہ جو لوگ کر کے مریں گے تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ یہ لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جس کا ایمان ہوگا آخرت پر، قبر کے عذاب پر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مکھی کو بھی جان بوجھ کر کے نہیں مارے گا۔ کیوں؟ کہ اسے پتہ ہے کہ اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اب جیسے دنیا کے قانون میں دیکھ لیجئے
کسی سے آپ کہیں کوئی جرم کرنے کے لیے، وہ نہیں کرتا، حالانکہ وہ اللہ سے ڈرنے کی بات نہیں آتی ہے، وہ کہتا ہے بھائی پولیس پکڑ لے گی، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ ایسا جرم کرنے سے پولیس پکڑتی ہے۔ لہٰذا یہ بلڈرز کرپٹ ہو گیا اور اس نے غریبوں کے پلاٹ قبضہ کر لیا، اور اللہ ڈینو گوٹھ والے نے بھی سارے لوگوں کا پلاٹ بیچ کر کے کھا رہے ہیں۔ حکام والا سے درخواست ہے کہ وہ انصاف دلائیں سب کو، اور ان کے ساتھ قانونی کارروائی کی جائے، انصاف کے کٹہرے پہ لایا جائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔